کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم، گزشتہ کل میں نے سورہ مؤمنون کی یہ 10 آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 7 ایمان والوں کی صفات بیان کی تھی، اس کی تلاوت کر کر اس کی کچھ فضیلت بیان کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس 10 آیت کے اندر سب سے پہلی آیت میں فرما اللہ نے قد افلح المؤمنون، ایمان والے، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ فلاح کے معنی، فلاح ایک چھوٹا سا لفظ ہے جس کو ہر وقت ہم 5 نمازوں کے اندر مؤذن کہتا رہتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف اور آؤ کامیابی کی طرف۔ تو یہ ہر وقت 5 نماز کے اندر مؤذن ہم کو کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ فلاح کا لفظ بہت چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کے اندر معنی جو ہے بہت وسیع معنی ہے۔ فلاح کس کو کہتے ہیں کہ وہ شخص کو کہتا ہے جس کی ہر مراد حاصل ہو، جس سے ہر مراد حاصل ہو، جو اس کی دل کی تمنا ہے اور آرزو ہے، جو مراد ہے، ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف اس سے دور ہو، ہر مقصد اور کامیاب اور مرادیں پوری ہو اور ہر تکلیف سے وہ دور رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی ہر مراد پوری ہو، ہر تکلیف سے دور ہو۔ ایسا تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، اللہ کے نیک صالحین بندے، ان کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی تکلیف کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ فلاح جس کا وعدہ کیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت حکیم الامت، مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ اتنا بہترین کیا ہے کہ ساری تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ترجمہ ایسا کر دیا انہوں نے، قد افلح المؤمنون، ایمان والے آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ جب اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں تو اس کی لمبی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا کے اندر تو کوئی بھی آدمی جو ہے اس کو ایسی فلاح ہو جس میں ہر اس کی مراد پوری ہو جائے اور ہر تکلیف اس کی دور ہو جائے، ایسا کوئی بھی آدمی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے فلاح کامل جس کو کہتا ہے، کامل اور مکمل فلاح اس دنیا میں بادشاہوں کو بھی دستیاب نہیں، نہ اولیاء کو ہے نہ انبیاء کو ہے، اس لیے کہ دنیا دار التکلیف والمحنت ہے، دنیا میں کسی چیز کا بقا نہیں۔ تو معلوم ہوتا کہ یہ نعمت ایک دوسرے عالم میں ملنے والی ہے، اور اس عالم کا نام جنت ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے معجون مرکب ہے،
معجون ایک دوا ہوتی ہے حکیم لوگ دیتے ہیں، تو کئی دوا کا مجموعہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے، اس کو معجون مرکب کہتے ہیں۔ تو حضرت فرما کہتے ہیں کہ دنیا معجون مرکب ہے، یہاں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا، مومن، کافر، منافق، اولیاء، نیک صالحین، متقی، انبیاء، دنیا میں جو بھی آیا ہے کبھی بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تکلیف ہی تکلیف میں ہو، اس کو کوئی راحت نہ ہو۔ تکلیف ہی تکلیف کے باوجود بھی اس کو کچھ نہ کچھ راحت تو ہوگی۔ اور جس کو ہم بہت راحت میں دکھتے ہیں، بہت عیش عیاشی میں دیکھتے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں دیکھتے ہیں، خادم ان کے ساتھ ہے، ہر طرح کا ان کے آرڈر چلتا ہے، اشارے پر سب کام ہوتے ہیں، لیکن اگر اندر جا کر دیکھے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ تکلیف کے اندر ہوتے ہیں۔ یہاں خالص تکلیف بھی نہیں ہے اور خالص راحت بھی نہیں ہے۔ خالص راحت جہاں کوئی کسی قسم کا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ جگہ جو ہے جنت ہے، اور تکلیف ہی تکلیف جگہ ہے وہ جہنم کا نام ہے، جہاں تکلیف ہی تکلیف ہوگی۔ تو یہاں تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، تو کامل فلاح، مکمل فلاح یہ جنت میں ملے گی۔ اس لیے جنت میں جب جنتی جائے گا تو وہ کہے گا الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی اہلنا دار المقامت من فضلی، کہ اس ذات کا شکر ہے جس نے ہم کو غم کو دور کر دیا، اس رب کا جو بڑا بخشنے والا اور شکر گزار ہے، اور ہم کو ایسے مقام پر پہنچا دیا اپنے فضل سے جہاں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ قد افلح المؤمنون کہ ایمان والے آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ دنیا میں تو چلتا رہتا ہے، اونچ نیچ چلتی رہتی ہیں، اور یہ کب ملے گا؟ جب ملے گا جب ہمیں ہمارے قلب کی صفائی کر لی ہوگی، جیسا سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جتنے اہل اللہ ہوتے ہیں، جتنے متقی ہوتے ہیں، فرما بردار بندے اور بندیاں ہوتی ہیں، وہ ہر کام سوچ سوچ کر کرتی ہے، ہر قدم کو اٹھانے سے پہلے سوچتی ہے کہ اس میں میرا رب راضی ہوتا ہے یا میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں میں وہ دوڑتے ہیں، جس کو فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اس آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا، قلوب کو پاک صاف بنا دیا، تو ایسے آدمی وہ ہوتے ہیں وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن جو آخرت کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتا ہے بلکہ سب کچھ دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، ان کے لیے یہ بشارت نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمارے حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد سا اکثر رہتا ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد سا اکثر رہتا ہے، اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں پھر میں اس کی تھوڑی سی تفسیر ذکر کروں گا، اس کے بعد آگے خشوع کو سمجھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ان 7 صفاتوں کو ہمارے اندر ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ اور جو تو نے بشارت دی ہے وہ بشارت کے حقدار تو نہیں ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان آیات میں جو بشارت دی ہے اس کو بھی حاصل کرنے والے میں سے ہمیں بنانا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔